بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور بالکل خانقاہی شعر جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھا، کل بھی مقبول تھا، آج بھی مقبول ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رضا کا یہ شعر مقبول رہے گا۔ کیا بات، رضا اس چمنستان کرم کی ظاہرہ ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ غوث اعظم مولوی بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا فلادہ کشتی ضعیفان شکسترات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ آیا شفیع زمانہ زمانے مدد نما در ہائے بستہ راز کلید کرم کشا صد والا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں قادری امنا رہے یا غوث اعظم من زنم دم زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم من زنم، میں بلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آسنا تو لو غریب نواز۔ درو شریف محبت کے ساتھ۔ لوگ کم ہیں لیکن ماحول میں بہت دم ہے، اس لیے دم ہے کہ ابو نصر نے کہا کہ ہم ہیں، اور جب تک ابو نصر ہیں کسی دیوانے کو، کسی مرید کو، کسی عاشق کو، کسی شیدا کو، کسی چاہنے والوں کو نو ٹینشن، نو پرابلم، اس لیے کہ یہ دنیا کسی ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، ڈی ایم کی مٹھی میں نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی مٹھی میں ہے۔ کوئی کتنا روکے، کوئی کتنا ٹوکے، جب تک سورج چاند رہے گا ان اللہ والوں کا میلہ لگتا تھا، لگتا ہے، لگتا رہے گا۔ اس لیے کہ عشق کسی پابندی کا شکار نہیں ہوتا، عشق کی اپنی دنیا ہے، عشق کا اپنا جہان ہے، عشق کی اپنی طاقت ہے، عشق کی اپنی حکومت ہے۔ جو مزار میں لیٹا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منو مٹی کے نیچے وہ لیٹا ہے، وہ مجبور ہے، اللہ کا شکر ہے 1 سال پہلے جو اپنے دنیا کو چھوڑ کے رحمتوں کی چادر اوڑھ کے نور کا شامیانہ اوڑھ کے جو لیٹا ہے سیدنا ابو نصر، وہ مجبور نہیں بلکہ بہت مسرور ہے۔ اس لیے مسرور ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسول کا دامن تھا، زمین پر رہے شم سے رہے، زمین کے اندر ہیں شان سے رہے، انشاءاللہ ان کا اس سے پاک قیامت کی صبح تک اسی آب و تاب کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا حسین، یا حسین، کون کہتا ہے؟ ابو نصر چلے گئے، گئے نہیں، موجود ہیں، موجود ہیں، وہی آن بان ہے، وہی شان ہے، آنکھوں میں چمک وہی ہے، پیشانی میں دمک وہی ہے، لہجے میں جلال وہی ہے، چہرے میں جمال وہی ہے۔ آگے سے دیکھو ابو نصر کا جمال ہے، پیچھے سے دیکھو وہی چار ڈھال ہے۔ اب آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ پیر جانے سے پہلے اپنا پورا علم، اپنا پورا کمال، اپنی پوری توجہ جب کسی پہ ڈالتا ہے اس کو اپنے رنگ میں رنگ کے جاتا ہے، اپنی طاقت دے کے جاتا ہے، شان و شوکت دے کے جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو نصر نے، سیدنا ابو نصر نے سیدنا ابو ذر کو اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ قیامت کی صبح تک سارے رنگ پھیکے پڑ سکتے ہیں مگر یہ قادری رنگ قیامت تک چمکتا دمکتا ہے۔ آج صبح حضرت نے فون کیا، چشتی آ جاؤ، میں نے کہا حضرت کب آنا ہے؟ کہا آج ہی۔ میں نے کہا حضور اتنی جلدی؟
پہلے فون ایک ہفتے پہلے آتا تھا، آج ہی آ کے اچانک جلسہ ہوا، اچانک پروگرام ہوا، اچانک سسٹم ہوا، اچانک. اور یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں سب کچھ اچانک ہی ہوتا ہے. اچانک یہ خانقاہ میں سب کچھ ہے اچانک، اسی لیے تو دیوار ادھر ہے چکا چک. ابھی حضرت نے ایک بات کہی تھی، یہ خانقاہ قادری ہے. توجہ چاہوں گا، ایک جملے میں پوری تاریخ قادریت چشتی آپ کو دینا چاہتا ہے. یہ ہندوستان ہے، یہاں چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہل وردی بھی ہیں، رضاوی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، شتاری بھی ہیں، ترقی بھی ہیں، حبیبی بھی ہیں، نسیمی بھی ہیں، سارے سلاسل ہیں. سب کی اپنی اپنی چمک ہے، سب کی اپنی اپنی جھلک ہے، سب کا اپنا اپنا رنگ ہے. مگر چشتی ایک پھول کو کہتے ہیں، رضاوی ایک پھول کو کہتے ہیں، ترقی ایک پھول کو کہتے ہیں، نقشبندی ایک پھول کو کہتے ہیں، مجددی ایک پھول کو کہتے ہیں، برکاتی ایک پھول کو کہتے ہیں، حقانی ایک پھول کو کہتے ہیں. سارے سلاسل کے پھولوں کو جب جمع کر کے کسی گلدستے میں جمع کرتے ہیں اسے قادری کہتے ہیں. یہ ایسا سلسلہ ہے. رنگ چشتی چاہیے رنگ قادری میں ملے گا، رنگ نقشے بندی چاہیے یہی ملے گا، رنگ شتاری چاہیے یہی ملے گا. اس لیے کہ جو چاہیے سارے سلسلے دریا ہیں، دریا سارے سلسلے دریا ہیں، دریا. اور قادری سلسلہ سمندر ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ سارے دریا سمندر میں جا کے ملتے ہیں، سمندر کسی سے ملنے نہیں جاتا. اس لیے اب جس کو بھی چاہیے قادری خانقاہ میں آنا پڑے گا. غریب نواز کا جہاں سر جھکا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ ہے. جس بڑے بڑے ولی کا جہاں سر جھکا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ ہے. وہ غوث تو ٹھوکر لگا کے مردوں کو زندگی عطا کر دے، وہ غوث تو دعا کر کے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک کان میں پلا دے، وہ غوث جو بیمار کو دم کر کے کھڑا کر دے، وہ غوث جو آنے والے چور کو ایک نگاہ ڈال کے ولی بنا دے، وہ غوث جو ہواؤں میں پرواز کرے، وہ غوث جو پانی پہ مصلی بچھائے، وہ غوث جو ہوا پہ نماز پڑھے، وہ غوث جس کی حکومت مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، وہ غوث جو مصطفیٰ کا پیارا بیٹا ہے، وہ غوث جو علی مرتضیٰ کا کلیجہ ہے، وہ غوث جو بی بی فاطمہ نور ہے، وہ غوث جو حسن کی صاحبیت کا رنگ ہے، وہ غوث جو حسین کی شہادت کا رنگ ہے. اس غوث کی چمک دمک کو اگر دیکھنا ہے تو زیادہ دور مت جاؤ، پٹاس پور کے خانقاہ ہے قادریہ میں چلے آؤ. خانقاہ تو پٹاس پور کا ہے مگر ساری چمک بغداد شریف کی ہے. زندگی وفا کرے نہ کرے، کون کب جائے گا کسی کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا آپ کب جائیں گے، مجھے نہیں پتا میں کب تک رہوں گا. اور چشتی کا یہ جملہ تاریخ کے پنے پہ محفوظ رکھنا. جو ان سے بغاوت کر رہے ہیں، جو ان سے جل رہے ہیں، جو ان سے حسد کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے آفتاب ڈوبتا ہے دوبارہ پھر آتا. لوگوں نے کیا سمجھا تھا؟ نصر ملت گئے، پٹاس پور خالی، نصر ملت گئے، اب یہاں ویرانی رہے گی، کوئی روشنی یہاں نہیں کر پائے گا. مگر یاد رکھنا دنیا والوں، تم دیکھتے ہو نا صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے، شام ہوتے ہوتے جب آفتاب غروب ہوتا ہے دنیا اندھیرے میں ڈوبنے لگتی ہے. یہی عالم ہوا تھا جب نصر ملت دنیا سے جا رہے تھے. پٹاس پور کی گلی کہہ رہی تھی آفتاب ڈوب رہا ہے، ہوا کہہ رہی تھی آفتاب ڈوب رہا ہے، مہتاب کہہ رہا تھا آفتاب ڈوب رہا ہے. جو اندھے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ ابو نصر کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، جیسے اندھوں کو آفتاب نظر نہیں آتا.
میں جلسے سے لوٹا، حضرت کا فون گیا کہ بابو اب پہچان نہ رہے. ایک دھکا تو لگا، اب 50 پھول کا کیا ہوگا؟ غریبوں کو کلیجے سے کون لگائے گا؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ جن کا چہرہ دیکھ کے بھوکوں کی بھوک مٹ جائے، ہمیں جن کا نورانی چہرہ دیکھ کے پیاسوں کی پیاس مٹ جائے، جن کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے غریب کا دل کھل کھل جائے. میں تو کہتا ہوں روحانی باپ تھے وہ، تھے نہیں بلکہ ہیں. ایسا روحانی پیشوا تھا جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا سکون مل جاتا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا سکون مل گیا. ہزاروں لاکھوں کو یہ احساس تھا کہ کوئی ہو نہ ہو نصر مرزا ہمارے لیے موجود ہے. اور جیسے ہی فون گیا حضرت کا کہ چشتی بابو حضرت گئے، میں نے گاڑی موڑی، جیسے ہی پلٹا حضرت سے ملاقات بھی، حضرت کو دیکھنا ہے کہاں؟ آفتاب ڈوبا ہے تو ہے کہاں؟ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، لیکن حضرت کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں. بولو 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 بولو، سن کے بولو یا حسین یا حسین. حضرت ابو نصر کے پیشانی پہ پسینے کی بوندیں موجود ہیں، اور چہرہ ہے کہ کھلا کھلا گلاب ہے، چہرہ ہے کہ سراپا آفتاب ہے، چہرہ ہے کہ سراپا مہتاب ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں گواہی دی چشتی اعلان کر دے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، غوث پاک کے سچے عاشق کا چہرہ. سیدنا ابو نصر گئے، سب کو لگا آفتاب ڈوب گیا، زمانہ نے کہا آفتاب ڈوب گیا، لوگوں نے کہا آفتاب ڈوب رہا ہے، اچانک نے کہا آفتاب ڈوبا، فضا نے کہا آفتاب ڈوبا، ہوا نے کہا آفتاب ڈوبا، موسم نے کہا آفتاب ڈوبا، مشرق نے کہا آفتاب ڈوبا، مغرب نے کہا آفتاب ڈوبا، شمال نے کہا آفتاب ڈوبا، جنوب نے کہا آفتاب ڈوبا، زمین نے کہا آفتاب ڈوبا، آسمان نے کہا آفتاب ڈوبا. اب 50 پھول میں اندھیرا رہے گا، اندھیرا اندھیرا رہے گا، اندھیرا. اتنے میں مزار ابو طاہی سے میرے کانوں میں آواز آئی، اے چشتی ماتم کیوں کر رہا ہے، سینہ کیوں پیٹ رہا ہے، پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا حضور آفتاب ڈوب گیا ہے، اب اندھیرا ہو جائے گا. طاہر میاں فرماتے نو ٹینشن، آفتاب ڈوبا ہے اب مہتاب نکلے گا. آفتاب ڈوبا ہے مہتاب نکلے گا. میں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. مسکرا کے فرمایا سیدنا طاہر میاں نے کہ جو روشنی اب تک ابو نصر سے ملتی تھی وہی روشنی اب ابو ذر سے ملے. نقشہ بدلا ہے، روشنی وہی ہے، جغرافیہ بدلا ہے، روشنی وہی ہے. جو محبت ان کے لہجے میں تھی وہی محبت ان کے لہجے میں ہے، جو باغپن ان میں تھا وہی باغپن ان میں ہے، جو پیار ان میں تھا وہ پیار ان میں ہے. یہ خانوادہ کوئی کٹورا نہیں ہے کہ میلا ہو جائے، تالاب بھی نہیں ہے کہ گندا ہو جائے، دریا بھی نہیں ہے کہ بہ جائے. یہ خانوادہ سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، عرفان کا سمندر ہے، تقوی کا سمندر ہے. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ ہوگا، میں بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، خانقاہ ہے، یہاں غوث اعظم کا جلوہ موجود ہے، یہاں بولنے سے پہلے زبان کو دھلنا پڑتا ہے، یہاں بولنے سے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، یہاں بولنے سے پہلے ماتھے کی لکیروں کو سکرین کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ اگر غوث اعظم نے ایک مرتبہ جلال کی نگاہ سے دیکھ لیا تو چھین لیں گے، اور مسکرا کے دیکھ لیا تو ولی بنا دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن کیسا ہوگا؟ دماغ خراب ہے؟ نہیں، ان کا دماغ خراب ہے. دماغ دشمنوں کا خراب ہے. یہ غوث پاک کا روحانی قبیلہ ہے. یہ بچے کے جو حرکتیں ہیں یہ حرکت نہیں ہے، برکت ہے. اس لیے علم، تقوی،
پرہیزگاری اپنی جگہ. جب ولی کی نگاہ پڑتی ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑتی ہے، غوث کی نگاہ پڑتی ہے، قطب کی نگاہ پڑتی ہے، ابدال کی نگاہ پڑتی ہے، مذہب کی نگاہ پڑتی ہے، دل کے آبگینے میں جب شراب معرفت پلائی جاتی ہے تو کبھی کبھی پیالہ چھلک جاتا ہے. اور جب پیالہ چھلکتا ہے تو مذہوبیت کی شکل میں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. اس 10-12 سال کے بچے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غوث اعظم کے روحانی قبیلے کا وہ فرزند ہے. اگر مسکرا کے کسی کا ہاتھ تھام لے گا تو اب نخوت کہے گی، موسم کہے گا اس نے جس کا ہاتھ تھاما ہے میدان قیامت میں وہی ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم تک لے جائے گا. زمین پر تھے جن لوگوں نے ان کی قدر کی ہے آج چمک رہے ہیں. ڈنڈے لاٹھی لے گئے، ہاکی اسٹک چلا کے کسی کی عظمت کو آپ کم نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے حضور جب امام حسن کا جنازہ اٹھاتا لوگوں نے تیر چلا کے نواسہ رسول سیدہ فاطمہ کا بیٹا ابھی وہ حسن جن کی شان یہ ہے پوری کائنات حسین کو سلام کرتی ہے، مگر حسین جس کی بارگاہ میں جھکتا ہے اسے حسن کہتے ہیں. ان کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. اور چلانے والے کافر نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، صحابہ کے بیٹے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. اور حسن کے جب بات آ گئی ہے سننے کی توجہ چاہوں گا، محبت سے کہہ دے یا حسین. ایک حسن ہے، ایک حسین، حسن حسین حسن حسین. لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی سجدے میں ہیں، امام حسین رسول کی پشت پاک پہ بیٹھ گئے. جب تک امام حسین نیچے اترے نہیں نبی سجدے میں رہے. بالکل واقعہ سچ ہے. آگے بڑھو، یہ تو حسین ہیں. امام حسن ایک مرتبہ رسول اپنے گھر میں حجرے میں نماز میں کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں. امام حسن چھوٹے ہیں، اچانک نکلے سیدہ فاطمہ کی گود سے. مصطفیٰ نماز میں کھڑے ہیں. امام حسن رسول کے دونوں پیروں کے بیچ سے نکلنا چاہتے ہیں. آگے قیام میں کھڑے ہیں. امام حسن رسول کے دونوں پیروں کے بیچ سے، بچپنا ہے، کھیلنے کا وقت ہے، جانا چاہتے ہیں. جب رسول کو احساس ہوا کہ امام حسن دونوں پیر کے بیچ سے نکلنا چاہتے ہیں تو رسول نے پیر مبارک کو تھوڑا سا پھیلا دیا. اجے محبت نماز میں ہو رہی. امام حسن جب نکلنا چاہتے تھے رسول نے پیر مبارک کو تھوڑا سا پھیلا دیا. حسن جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جب تک امام حسن نے چاہا گئے آئے. رسول قیام میں ہے، قیام میں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، نماز میں پہلے سجدہ ہے کہ قیام؟ بھائی نماز تو پڑھتے ہیں نا، جمعہ تو جاتے ہیں بھائی کم سے کم. اللہ کرے ہم سے 5 باتیں کہ نمازی ہو جائیں. نماز میں قیام پہلے، اللہ اکبر، قیام پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے. قیام پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے. قیام پہلے ہے، اتحیات بعد میں ہے. قیام پہلے ہے، جلسہ بعد میں ہے. قیام پہلے ہے، قعدہ بعد میں ہے. قیام پہلے، سجدہ بعد میں. امام حسین سجدے کی کیفیت میں بیٹھے، امام حسن قیام کے عالم میں رسول کے پیر مبارک کے بیچ سے آگے جا رہے. جیسے نماز میں قیام پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے، ویسے مقام میں حسن پہلے ہے، حسین بعد میں ہے. اس حسین کے جنازے پہ تیر چلایا گیا. ہوا کیا؟ نقصان کیا ہوا حسین کا؟ 1400 سال گزرنے کے بعد تیر چلانے والوں کا نام تک نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، میں 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچوں گا آپ کو نہیں پتا.
تیر چلانے والوں کا نشان تک نہیں، تیر چلانے والوں کا ذکر تک نہیں، تیر چلانے والوں کی تاریخ تک نہیں، مگر حسن کا نام زندہ ہے، حسن کی چمک زندہ ہے، حسن کی دمک زندہ ہے، حسن کا نور زندہ ہے، حسن کا سرور زندہ ہے۔ ویسے یاد رکھنا حضرت کے جنازے میں جن لوگوں نے لاٹھی اٹھائی تھی، ڈنڈا اٹھایا تھا، تلواریں اٹھائی تھی، ہاکی اسٹک اٹھائی تھی، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ان کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، مگر یہ ابو نصر تیرا چراغ قیامت تک جلتا ہے۔ اس لیے کہ ان کو چمکانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، ان کی چمک حسین کے قدموں سے ہے، ان کی دمک حسین کے پیار سے ہے۔ یہ غوث اعظم کا چراغ ہے، یہ غریب نواز کا چراغ ہے، یہ آج بھی روشن ہے، کل بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک روشن رہے گا۔ اور ایک وقت آئے گا حضرت، یہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ خاموش رہیں، ایک وقت یہ آئے گا یہ پورا علاقہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے چرنوں میں ہوگا، آپ کے قدموں میں ہوگا۔ لوگ یہ معافی مانگیں گے، یہ آپ کو نہیں پہچان رہے، یہ لوگ سیدنا ابو نصر کو نہیں پہچان رہے، یہ کہتے ہیں ابو طاہر میاں زندہ باد، طاہر ولی اللہ زندہ باد۔ بے شک طاہر ولی اللہ زندہ باد ہیں، مگر جب دل کی آنکھوں سے مزار طاہری پہ حاضری دو گے اور نو لگاؤ گے تو سیدنا طاہر پیا یہی کہیں گے، وہ نعرہ لگا رہے ہو طاہر پیا زندہ باد، میرا نعرہ بعد میں لگانا، پہلے ایک نعرہ اور ہے، میرا بیٹا زندہ باد، میرا پوتا زندہ باد، میرا پوتا زندہ باد۔ ہمیں جیسے نبی تک پہنچنے کے لیے علی چاہیے، علی تک پہنچنے کے لیے حسن چاہیے، حسن تک پہنچنے کے لیے حسین چاہیے، ویسے طاہر میاں تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو ذر کا دامن چاہیے۔ یہ پکڑ کے ابو نصر تک پہنچا دیں گے، اور جو وہاں تک پہنچ جائے گا وہ وہاں تک پہنچ جائے گا، اور جو وہاں تک پہنچ جائے گا وہ غوث اعظم تک پہنچ جائے گا۔ یہ خاندان قادریہ ہے، جھوم کے بولو غوث کا دامن، غوث کا دامن۔ پیر ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ ہماری قسمتیں جن کی مٹھی میں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مرید ہونے کے پہلے چھان بین کر لو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، رات کی تاریکی میں دیکھو، دن کے اجالے میں دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی محبت دیکھو، ان کی مروت دیکھو، ان کی عبادت دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کی طہارت دیکھو، ان کی پاکیزگی دیکھو، ان کا بولنا دیکھو، ان کی خاموشی دیکھو، ان کا سونا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، مگر جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو آنکھیں بند، آنکھیں بند۔ میں نے حضرت کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا اس خانقاہ مولا میں کتنی بار آیا ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں، اب آیا نہیں، بلایا گیا۔ اب حضرت ایک بات اور بھی ہے، سچی بات، میں خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا، جو حق ہے وہ حق ہے۔ بہت سی خانقاہوں میں جاتا ہوں، جو محبت یہاں ملتی ہے، جو پیار یہاں ملتا ہے، جو اپناپن یہاں ملتا ہے، اب عاجزی کی اس سے بڑی صورت کیا ہوگی کہ شہزادے کو نیچے بٹھا رکھا ہے، مہمان کو اوپر بٹھا رکھا ہے۔ اس سے بڑی عاجزی کی اور کیا مثال ہوگی، اس سے بڑی سادگی کی اور کیا مثال ہوگی۔ یہ غوث پاک کی خانقاہ ہے، غوث پاک کا در ہے، یہاں آنے والا مٹی بن کے آتا ہے، سونا بن کے جاتا ہے۔ اب مریدو، سیدنا ابو نصر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مرید ہیں مراد کو تبھی پہنچیں گے جب ان کے قدموں میں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت گئے نہیں ہیں، حضرت سب دے کے گئے ہیں، چھپا کے نہیں گئی کہ چھپا کے گئے ہیں، اب ایسا چھاپ دیا۔ میں جیسے ہی میری گاڑی محلے میں داخل ہوئی، پولیس والوں کا ایک لمبا سا ہجوم، دائیں پولیس، بائیں پولیس، آگے پولیس، پیچھے پولیس۔ میں نے کہا یا اللہ کرفیو لگا ہے کیا؟
کرفیو نے کیا؟ میں نے کہا حضرت پولیس؟ کہا کہ وہ بلایا نہیں، خود ہی آئے ہیں۔ یہ شان اللہ والوں کی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا مرڈر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا مرڈر ہو، بات سمجھانے کے لیے، کسی کا مرڈر ہو جائے، کہیں لفڑا ہو جائے، کہیں دنگا ہو جائے، کہیں پنگا ہو جائے، فون کر کر کے تھک جاؤ، بھی آ رہے ہیں پولیس والے، بھی آ رہے ہیں، مگر یہاں بنا بلائے حاضر ہیں، اور ایک نہیں درجنوں کی صورت میں حاضر ہیں۔ کیا پتا چلا؟ غوث اعظم کی روحانیت کہے گی، غوث اعظم کا پیار کہے گا، غوث اعظم کی محبت کہے گی۔ چشتی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے افسر ہیں، ان کی نوکری 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، مگر جو میرا غلام ہو جاتا ہے، جو میرا عاشق ہو جاتا ہے، ہم اسے ایسی نوکری دیتے ہیں، ایسی افسری دیتے ہیں، زمین پر رہتا ہے تب بھی حکومت کرتا ہے، زمین میں رہتا ہے تب بھی حکومت کرتا ہے۔ پیر کیا ہے؟ پیر کی صورت علی کی صورت ہے، توجہ، پیر کی صورت نبی کی صورت ہے، پیر کی صورت یہی حسن کی صورت ہے، یہی حسین کی صورت ہے، یہی غوث کی صورت ہے، یہی خواجہ کی صورت ہے۔ ولایت میں ایک مقام آتا ہے محبوبیت کا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نصر میاں سے مرید ہیں، سیدنا ابو ذر سے مرید ہیں، سب کے لیے ایک خاص پیغام لے کے آیا ہوں، ایک سسٹم لے کے آیا ہوں، اس پہ عمل کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے کہ کامیابی تم کو دیکھ کے مسکرائے گی۔ اپنے پیر کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دیا نا، پھر دائیں بائیں مت دیکھنا، سارا مزہ یہی ہے، سارا سرور یہی ہے، سارا نور یہی ہے، اجمیر کی چمک یہی ہے، بغداد کی جھلک یہی ہے، بغداد کی جھلک یہی ہے، کربلا کی خوشبو یہی ہے، نجف کا جادو یہی ہے، مدینے کی چمک یہی ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء جب دلی میں تشریف لائے، رات کے وقت میں محلے میں دورہ کرتے، محلے میں گھومتے، پیچھے پیچھے مریدوں کا ہجوم، ہاتھ باندھ کے 50-60 مرید ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے۔ محلے والوں کو جب پتا چلا اتنا بڑا ولی رات کو یہاں سے گزرتا ہے، لوگ دروازہ کھول کے رکھتے، گلاب پانی کا چھڑکاؤ کرتے، اللہ کا ولی جا رہا ہے، نگاہ ڈال دے گا گھر میں روشنی ہو جائے گی، نگاہ ڈال دے گا گھر میں برکت ہو جائے گی، نگاہ ڈال دے گا گھر میں رحمت ہو جائے گی۔ لوگ دروازہ کھول کے رکھتے، چھوٹے بڑے جوان عورتیں مرد ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، نظام الدین اولیاء گزرتے، لوگ پلکیں بچھاتے، مگر ایک دروازہ ہمیشہ بند، اور میں محلے میں سب دروازے کھلے، ایک دروازہ ہمیشہ بند۔ محبوب الہی دروازے کو دیکھتے مسکرا کے آگے، ولی بولتا نہیں، مسکرا کے جواب دیتا ہے۔ میں نے کبھی کبھی ان کو جب مسکراتے ہوئے دیکھا، سیدنا ابو ذر کو، سرکار کی بہت یاد آئی، وہ بھی کھل کے نہیں مسکراتے تھے، ہلکی مسکراہٹ ہوتی تھی، اس میں اتنی روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی ہوتی تھی کہ مسکراتے وہ تھے، اجالا یہاں ہوتا تھا، مسکراتے وہ تھے، روشنی یہاں ہوتی تھی۔ محبوب الہی نے دیکھا دروازہ آگے بڑھ گئی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 40 دن ہو گیا، 40واں، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ جو پیچھے مرید تھے کہتے بڑا بدماش ہے، بڑا بدتمیز ہے، دشمن ہے، دروازہ کھولتا نہیں، مگر محبوب الہی خاموش رہتے۔ ایک دن برداشت نہ ہوا، اسی بند دروازے کے قریب خدا کے محبوب کا محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرماتے مریدوں اس کو آواز دو۔ لوگ کہیں دستک دیا، باہر نکلا، کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں، چل، دروازہ بند تھا، چل آیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، دروازہ ہمیشہ بند۔ توجہ چاہوں گا، جو باہر ہیں وہ بھی سنیں اور جو اندر ہیں وہ بھی سنیں، تاکہ باہر بھی خوبصورت ہو جائے، اندر بھی حسین ہو جائے۔ وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں ہم سے
زیادہ خوش نصیب ہیں اس لیے کہ وہ مزار سرکار کے قریب ہیں، مگر بدقسمت ہم بھی نہیں ہیں۔ اگر تو بابا کے پاس بیٹھا ہے ہم بیٹے کے پاس بیٹھا ہے، اور بابا تبھی ملیں گے جب بیٹا ملے گا۔ ادھر سے ہوگا ہاں تو ادھر سے بھی ہاں، ادھر نہ ادھر بھی نہ۔ حضرات محبوب الہی نے بلایا، قریب آیا وہ، بھائی کیا بات ہے؟ آپ کا دروازہ ہمیشہ بند وجہ کیا ہے؟ دشمنی ہے؟ نہیں۔ تعصب ہے؟ نہیں۔ ٹینشن ہے؟ نہیں۔ پرابلم ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضور میں جہاں سے مرید ہوں میرے پیر کی اتنی شہرت نہیں ہے، میرے پیر کا اتنا چرچا نہیں ہے، میرے پیر کا اتنا نام نہیں ہے، میرا پیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، ماننے والے بھی کم ہیں، تعظیم کرنے والے بھی کم ہیں، ادب کرنے والے بھی کم ہیں، ہاتھ پاؤں چومنے والے بھی کم ہیں، محبت کرنے والے بھی کم ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہیں آپ کی چمک دمک دیکھ کے، کہیں آپ کے پیچھے مجمع دیکھ کے، کہیں آپ کے پیچھے دیوانوں کا ہجوم دیکھ کے میرے دل میں میرے پیر کی جو محبت ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ حضور آپ محبوب الہی ہیں، سچ ہے، آپ ہیں، سچ ہے، مگر میرے لیے میرا پیر کافی ہے، میرا مرشد کافی ہے، میرے لیے میرا مرشد کافی ہے۔ اسی لیے میں دروازہ بند رکھتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہیں پیر کی محبت یہاں کم نہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، فرماتے لوگوں اگر سچا عاشق دیکھنا ہے اس مرید کو دیکھ لو، اس مرید کو دیکھ لو۔ محبوب الہی نے اس کو سینے سے لگا کے خلافت دے دی ہے، اور 50 پور میں اور سے طاہری میں آنے والوں، ابو نصر کے مریدوں، ابو ذر کے غلاموں، چشتی تم کو بتانا چاہتا ہے باغپات کی چمک اپنی جگہ ہے، اجمیر کی چمک اپنی جگہ ہے، مہرولی کی خوشبو اپنی جگہ ہے، نظام الدین کی چمک اپنی جگہ ہے۔ ہم وہاں تک کبھی پہنچیں گے جب یہاں سے روشنی ملے گی، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے قدموں میں جھکنا ضروری ہے، ان کے قدموں میں آنا ضروری ہے۔ جس دن سیدنا ابو نصر نے تیرا ہاتھ تھام لیا تو ہاتھ ان کا ہوگا، خوشبو غوث اعظم کی ہوگی۔ کیا ہے پیر کی تعظیم؟ لوگ ہوتے ہیں مرید، مرید ہونا بہت آسان ہے، نبھانا ہمیں پیر ہو تو نظام الدین اولیاء جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا، پیر ہو عثمان ہارونی جیسا، مرید ہو غریب نواز جیسا، پیر ہو ابو طاہر جیسا، مرید ہو ابو نصر جیسا، بلکہ آگے بڑھ کے کہوں پیر ہو ابو نصر جیسا، مرید ہو ابو ذر جیسا۔ اب یہ مرید نہیں ہے، یہ تو مراد ہو گئے۔ مرید تھے اپنے پیر، باپ بھی تھے، پیر بھی تھے۔ سیدنا ابو نصر ان کے ابا بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں، ابا کی محبت الگ ہے، پیر کی محبت الگ ہے۔ بیٹا کبھی کبھی باپ سے بدتمیزی کر بھی جاتا ہے، لیکن پیر سے بدتمیزی کرو گے نہ یہاں کی رہو گے نہ وہاں۔ اور سیدنا ابو ذر نے دونوں رشتوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بزم میں ہو، غزم میں ہو، ہزاروں کی موجودگی میں ہو، یا تنہائی میں، باپ سمجھ کے تعظیم بات نے کی ہے، پہلے پیر سمجھ کے تعظیم کی ہے، ہاتھ چوما ہے، قدم بوسی کی ہے، محبت کی ہے، تو اللہ نے جانے کے بعد ایسا چمکایا ہے، ایسا چمکایا ہے، ایسا چمکایا ہے کہ ان کا دشمن بھی ان کو دیکھ کے تعجب میں ہے، ان کا دشمن بھی ان کو آج دیکھ کے حیرت میں ہے۔ ان کو دیکھنا کیا ہے؟ غوث اعظم کی جھلک ان میں ہے، غریب نواز کی چمک ان میں ہے۔ سیدنا ابو طاہر کا مزار پاک بند ہے، توجہ چاہتا ہوں، سیدنا ابو طاہر کا مزار پاک تالا لگا ہے، مگر سرکار بند تھوڑی ہے۔ اور اگر ان کے مزار کی خوشبو، ان کی
قربت کی خوشبو، ان کے پیار کی خوشبو اگر پانا چاہتے ہو تو کبھی محبت سے آپ کسی نبوزت کا ہاتھ چھوڑنا، ان کے قدموں میں جھکنا، جو خوشبو ملے گی، جو مہک آئے گی، ہاتھ تو ان کا ہوگا مگر پوری خوشبو ابو طاہر کی ہوگی، ان کا ہوگا مگر پورا کرم ابو طاہر کا ہوگا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک نورانی ذریعہ ہے، ایک نورانی راستہ ہے، ابو طاہر سے لے کے ابو نصر تک، اور ابو نصر سے لے کے ابو نصر تک نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اس لیے یہ دربار غوثیت ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ چشتیہ مرکزہ ہے، یہ غوث اعظم کا مرکزہ ہے۔ قیامت کی صبح تک یہاں جام چھلکتے رہیں گے، پینے والے پیتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اور غوث اعظم کی یہ شمع قیامت کی صبح تک اپنی روشنی بکھیرتی رہے گی۔ پیر اور مرید کا رشتہ، آخری جملہ سنیے، کس طرح کا ہونا چاہیے؟ توجہ چاہوں گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، اور جھوم کے، اور جھوم کے پوچھا حضرت سے پیر کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ چومو، اور یہاں محبت نہ ہو کچھ نہیں ملنا۔ دیکھا دیکھی پانچوں ملی حضرت کا، مگر یہاں پیار نہ ہو کچھ نہیں ملنا۔ ولی کی بارگاہ میں چہرہ نہیں دل دیکھا جاتا ہے، لباس نہیں اندر کی خوشبو دیکھی جاتی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عشق و محبت وقت کا مجدد اعظم حضرت سیدی احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو پیر کی محبت کیا ہے، پیر کا ادب کیا ہے، پیر کی تعظیم کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ جب پٹاس پور آنا ہے تو آنا کیسے ہے، رہنا ہے تو رہنا کیسے ہے، حاضری دینی ہے تو دینی کیسے ہے، ان سے ملنا ہے تو ملنا کیسے ہے، مزار پہ جانا ہے تو جانا کیسا ہے، سیکھ لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب بھی اپنے پیر کی خانقاہ میں جاتے، ماریرہ شریف میں جیسے ہی ٹرین سے نیچے اترتے، اپنا جوتا اتار کے جھولا میں ننگے پیر ننگے پیر ایٹا کے اسٹیشن سے ماریرہ شریف کا وقت کا مجدد، توجہ چاہوں گا، وقت کا مجدد ننگے پاؤں، میں نے کہا سرکار اتنے بڑے عالم ہو کے ننگے پاؤں، تو فرماتے چشتی مولانا ہونا اور ہے، مولا ہونا اور ہے۔ ننگے پاؤں پیر کی بارگاہ میں، اور جب پلٹتے الٹے پیر پلین میں چڑھتے جوتا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر کی خانقاہ میں تھے، پیر و مرشد تعویذ کا کام کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اتنے میں اعلیٰ حضرت کے پیر کے شہزادے چھوٹے تھے، کہتے ابا ابا خان صاحب سے کہیے نا کتے لا کے دے دیں گھر میں پالنے کے لیے۔ میں مسئلہ بتا دوں، کتا پالنا جائز نہیں، اگر حفاظت کی نظر سے پالا جائے تو جائز ہے۔ چور کا ڈر ہے، اچکے کا ڈر ہے، حفاظت کی نگاہ سے پالا جائے جائز ہے، شوق سے کتا پالنا جائز نہیں۔ بچے نے کہا ابا چور بہت آتے ہیں، خان صاحب سے کہیے کہ بریلی سے اچھی نسل کے دو کتے لا کے دے دیں تاکہ خانقاہ کی حفاظت ہو۔ پیر صاحب نے کچھ نہیں کہا، مگر بچے کی بات اعلیٰ حضرت کے کان میں پڑی، الٹے پیر وہیں سے پلٹے، بریلی شریف آئے، ان کے بڑے بیٹے علامہ حامد میاں ان کی انگلی پکڑی، چھوٹے بیٹے مصطفیٰ خان رضا مفتی اعظم کی انگلی پکڑی، دونوں شہزادوں کو لے کے بریلی سے وقت کا مجدد ماریرہ پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو ہے، وقت کا مجدد ہے مگر پیر کی تعظیم دیکھ، وقت کا امام ہے مگر پیر کی تعظیم دیکھ، وقت کا اتنا بڑا جگت عالم ہے مگر تعظیم دیکھ، اپنے وقت کا مفتی ہے مگر تعظیم دیکھ۔ علماء عرب علماء عجم جس کے قدموں کو چومتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت، جس کا فتویٰ آفتاب کی طرح روشن ہے وہ اعلیٰ حضرت، جن کے نام کا سکہ آج بھی پوری کائنات میں چل رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت۔ دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑ کے پیر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدنا علیہ رسول نے پوچھا احمد رضا یہ کیا ہے، کہاں چلے
لے گئے تھے بچوں کو کیوں لے کے آئے ہو؟ روتی ہوئی آنکھوں سے فرماتے سرکار شہزادے نے کتے کی فرمائش کی تھی گھر کی حفاظت کے لیے، میرے پاس وہ کتے تو نہیں مگر یہ دو کتے حاضر ہیں، یہ دو کتے حاضر ہیں، ایک کا نام حامد ہے ایک کا نام مصطفیٰ خان رضا ہے، یہ دونوں کتے دن بھر جاگ کے خانقاہ میں کام کریں گے، رات میں جاگ کے رکھوالی کریں گے۔ بتا دیا احمد رضا نے کہ پیر کی تعظیم کیا ہوتی ہے، بتا دیا احمد رضا نے پیر کی محبت کیا ہوتی ہے، بتا دیا احمد رضا نے پیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بٹاسپور آنے والوں تم سید نبوذر کو ہلکے میں مت لینا، تم سید نبوذر کو سادہ مت سمجھنا، یہ دیکھنے میں سادہ ہے مگر ابو نصر کی پوری کرامتوں کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں، ان کی محبتوں کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں، اشارہ ان کا ہوتا جائے گا آپ کا کنارہ ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیر سے مرید کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ جھوم کے بولو یا حسین، اور لہک کے بولو یا حسین، اور پیار سے بولو یا حسین۔ پیر جب کچھ کہے نا اس میں ہاں نہ اگر مگر لیکن نہیں، پیر کی بات حکم الہی ہے، پیر کی بات حکم مصطفیٰ ہے۔ اب پیر یہاں تشریف فرما ہے، ایک اشارہ کر دے ایسے جتنے غلام وہاں بیٹھے ہیں دوڑ کے یہاں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں۔ ہمیں مرید تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیر کے اشارے پہ یا تو جان دے دے یا جان لے لے۔ اس لیے کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ پیر سے محبت نہیں کرے گا محبت میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ ایک واقعہ سنیے پھر آخری بات تقریر ختم۔ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، اس سے طاہری زندہ باد، اس سے طاہری، سیدنا ابو نصر، سیدنا ابو ذر، خانقاہ قادریہ، زور سے خانقاہ قادریہ، خانقاہ قادریہ، یہاں کی روشنی، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، یہاں کا موسم، یہاں کی آب و ہوا، حضرت کا نورانی چہرہ، محبت سے کہہ رہے ہیں خانقاہ قادریہ زندہ باد، یہاں کی ہوا زندہ باد، وفا زندہ باد، مشرق زندہ باد، مغرب زندہ باد، شمال زندہ باد، غروب زندہ باد، یہاں کی مٹی زندہ باد، کنکر پتھر زندہ باد، یہاں کا ماحول زندہ باد، مزار پاک زندہ باد۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہو مگر آسمان کے فرشتے یہی کہہ رہے ہوں گے ہاں ہاں خانقاہ قادریہ زندہ باد ہے، مزار ابو طاہر زندہ باد ہے، مزار ابو نصر زندہ باد ہے، مگر یہاں جو آئے ہیں وہ بھی زندہ باد ہے، وہ بھی زندہ باد ہے، جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی زندہ باد ہے، جو مسکرا رہے ہیں وہ بھی زندہ باد۔ لاک ڈاؤن ہے، کلکتے والے رک گئے، حضرت نے روک دیا، رک جاؤ، تھم گئے، وہیں پہ جم گئے۔ حضرت نے کہا، چشتی بابو نے کہا حضرت لوگ کم ہیں، کہ میں نے روکا ہے، میں نے ٹوکا ہے، باگر والوں وہیں مناؤ، سنبل پور والوں وہیں مناؤ، جھاڑ سکڑا والوں وہیں مناؤ، کلکتے والوں وہیں منا لو، بالی چک والوں وہیں منا لو۔ سوچو کیا شان ہے، ولی ایک ہیں، جلسہ اتنا ہے۔ کہاں کہاں روشنی ابو طاہر کی ہے، کہاں کہاں جلوہ ابو طاہر کا ہے، کہاں کہاں فیضان ابو طاہر کا ہے۔ ہمیں یہ تو دنیا ہے، بغل میں دیکھو انہی کے نام کی دھوم ہے، سنبل پور میں دیکھو انہی کے نام کی دھوم ہے، بالی چک میں دیکھو انہی کے نام کی دھوم ہے، یہاں دیکھو انہی کے نام کی دھوم ہے۔ میدان قیامت میں بھی یہی ہوگا، دائیں سے لوگ چلیں گے، کس کو چاہیے ابو طاہر کا دامن چاہیے، بائیں سے لوگ چلیں گے، کس کو ڈھونڈ رہے ہو ابو طاہر کو ڈھونڈ رہے ہو، ادھر سے لوگ چلیں گے، ادھر سے لوگ چلیں گے۔ میرا وجدان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، قیامت میں یہ جو مرید ہے یہ تو بعد میں ڈھونڈیں گے، سرکار پہلے اپنے غلاموں کو ڈھونڈیں گے، اب میرا
داستان کہتا ہے ایک طرف سے ابو طاہر آئیں گے، ایک طرف سے ابو نصر آئیں گے، بائیں ابو طاہر ہیں، توجہ، بائیں ابو نصر ہیں، اور حضرت غائب ہیں۔ جو سے بولو نا یار، چشتی بیٹھا محبت سے بولو نا یار، ابو طاہر ادھر، ابو ذر ادھر، ابو نصر ادھر، ابو ذر ادھر، یہ کہاں گئے؟ توجہ، جو باہر بیٹھے ہیں پتہ نہیں میری بات آواز سمجھ آ رہی کہ نہیں جا رہی، اور سمجھ رہے کہ نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابو طاہر دائیں ہیں، ابو نصر بائیں ہیں، اور سیدنا ابو ذر ہیں ہی نہیں، دکھ ہی نہیں رہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیسرا کہاں ہے؟ تیسرا کہاں ہے؟ میں نے کہا سیدنا ابو طاہر کیا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ بھی ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتا کہاں ہے؟ کہیں گیا ہے، گیا ہے، کہاں گئے؟ مجھ سے مت پوچھ، آگے بڑھ جا، ان سے پوچھ لے، میرا بیٹا ہے نا شہزادہ ابو نصر، ان سے پوچھ لے۔ میں نے قدم بوسی کی، میں نے کہا سرکار میں جب بھی خانقاہ میں آتا تھا آپ کے ساتھ ان کو دیکھتا تھا، آپ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں، آج آپ کے بابا ہیں آپ ہیں، مگر آپ کا بیٹا غائب ہے، دائیں ابو طاہر ہیں بائیں آپ ہیں، ابو ذر کہاں گئے؟ کہا کہ چشتی غلاموں کو ڈھونڈنے گیا، کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے، بلا بلا کے لا رہا ہے، اور مشیت کہہ رہی ہے اے ابو ذر پکڑ کے لانا تیرا کام، اور جہنم سے بچانا ابو نصر کا کام، طاہر کا کام ہے، طاہر ولی اللہ کا کام ہے۔ کیا پیر کی محبت ہے؟ کون ابو طاہر؟ اڑیسہ کی زمین پر ایک مزار پاک ہے، بخاری شہباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جگہ کہے پتہ شریف، آپ لوگ گئے ہیں نا، عجیب مزار ہے، دیمک چڑھ گئی، اللہ کا ولی بیٹھا، نہ وصال نہ غسل نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ، مگر وہاں روز ہے لوگوں کا آنا جانا، اللہ کے ولی کا مزار۔ سیدنا ابو طاہر، سیدنا ابو ذر کسی معمولی دادا کا پوتا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہلکے میں مت لینا، 50 پور والوں ہلکے میں مت لینا، ان میں سارا گن موجود ہے۔ دلی میں جامع مسجد کے سامنے توجہ، ایک پھل کی دکان ہے، پھل والا دکان سے جائی بیٹھا ہے، 8 سال کا بچہ دکان میں پہنچا، بھوک لگی ہے سیب دے دے، کہا پیسے ہیں؟ کہا کہ نہ سیب دے دے ورنہ دکان کو پلٹ دوں گا، دکان کو پلٹ دوں گا۔ جا 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 پیسے لے کے آ، بلایا دکان کو پلٹنے والا، دے دے دکان کو پلٹ دوں گا۔ میں سو رہی دکاندار میں بچے میں، دکاندار میں بچے میں، ایک اپنے وقت کا بہت بڑا ولی وہاں سے گزر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے دیکھی، دکاندار کے پاس آیا، کاغذ دے دے، دے دے، جتنا مانگتا ہے دے دے، جو چاہتا ہے دے دے، قیمت مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے، مطلب دکان الٹ جائے گی، دکان الٹ جائے گی، ہمیں دکان پوری دلی پلٹ جائے گی، دکان تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری دلی پلٹ جائے گی۔ سیدنا ابو ذر کو ہلکے میں مت ہونا، یہ تو پوتے ہیں، وہ دادا ہیں، ابا ہیں، یہ پوتے ہیں، پوتے میں سارا گناہ ہے، دکان پلٹ دوں گا۔ اس دکاندار نے پھل دیا، بچہ چلا گیا، اب پوچھا وہ دکاندار نے کہ حضرت اس بچے میں کوئی خوبی تھی؟ کہنا ولی تھا، قطب تھا، غوث تھا، ابدال تھا، مظلوم تھا، سالک تھا، پھر کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ سن، اس میں کچھ نہیں تھا، اس کے باپ میں بھی کچھ نہیں تھا، دادا میں بھی کچھ نہیں تھا، مگر پردادا دلی کے قطب تھے، دلی کے قطب تھے، دلی کے قطب تھے، اس کو بھوک لگی ہے، وہ مزار پاک سے کہہ رہے ہیں مان اگر نہیں دے گا دلی پلٹ دوں گا، دلی پلٹ دوں گا، دلی پلٹ دوں گا۔ سیدنا ابو ذر کی گستاخی کرنے والوں، سیدنا ابو ذر کی توہین کرنے
ہے، ابو نصر کی توہین ابو طاہر کی ہے، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اس کی خوبصورتی اس کے بنانے والے کی خوبصورتی ہے۔ ابو ذر کو بنایا ابو نصر نے، ابو نصر کو سجایا ابو طاہر نے، ان کی تعریف ابو نصر کی تعریف ہے، ابو نصر کی تعریف ابو طاہر کی تعریف ہے۔ یہاں تعظیم کرو گے روشنی وہاں تک پہنچے گی، ان کا سمان کرو گے پیار وہاں سے آئے گا۔ اور 100 مرتبہ توجہ چاہوں گا، 100 مرتبہ اگر تم نے ان سے محبت سے ہاتھ ان کا چوما، ایک مرتبہ طاہر پیا نے اگر مسکرا کے دیکھ لیا تو تیرا بیڑا پار۔ اڑیسہ کی زمین پر سیدنا بخاری بابا کے روزے پہ ابو طاہر پیا موجود ہے۔ توجہ، میں نے کئی بار سنا اپنے بزرگوں سے، آپ سنیے، حضرت کو معلوم ہوگا، آپ سنیے۔ ابو طاہر کون؟ ولی اللہ، ولی اللہ، وہ ولی اللہ، ان کا بیٹا ولی اللہ، ان کا پوتا ولی اللہ۔ اب اس کو سمجھ میں نہ آئے، اس کی سمجھدانی کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ان کا قصور تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، توجہ سن رہے ہیں اپنا، سننے کی چاہت ہے، سنیں گے، جھوم کے بولو، زور سے بولو، رہب کے بولو، ایک آواز سے بولو۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ سرکار نے سب کو روک دیا، آپ کو بلا لیا۔ ایک ہوتی ہے عام میٹنگ، سب آ جاؤ، ایک ہوتی ہے خاص میٹنگ، تم رک جاؤ، جو خاص ہیں وہ آ جاؤ۔ اور جب حضرت نے خاص کو بلایا ہے تو آپ عام کیوں بن رہے ہیں؟ کتنے خوش قسمت ہیں، ادھر سے بھی فیضان ہے، ادھر سے بھی فیضان ہے، ادھر سے بھی فیضان ہے۔ محبت سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سیدنا ابو طاہر مزار پاک پہ کھڑے ہیں، طیبہ شریف میں ایک خاتون آئی، مزار پہ جا رہی رو رہی، خادم نے ڈانٹا ان کو، کون ہے تو؟ گلی آ جاتی ہے، جا اور لوگوں کو آنے دے۔ ڈانٹا خادم نے، اس نے کہا بہت دور سے آئی ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت حیران ہوں، بہت نام سن کے آئی ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے پائے کے ولی ہیں، بہت نام سن کے آئی ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، بلا میں گرفتار ہوں، ان کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ خادم نے کہا بھاگ، کل آدھے گھنٹے میں آتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رونے لگی، سیدنا ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کہتے بیٹی ذرا جا، رات 12 بجے آنا، جھوم کے بولو، رات 12 بجے آنا۔ یہ عام وقت ہے، خاص وقت میں آنا، یہ عام جلسہ نہیں، خاص جلسہ ہے۔ عام لوگوں کو روک دیا، خاص کو بلا لیا ہے، رات میں آنا۔ روتی بھی گئی، رات کو 12 بجے ڈرتی ہوئی، کانپتی ہوئی، سناٹا ہے، خدام سو گئے، دیوانے سو گئے، مزار پاک ہے، رحمتوں کی بارش ہے، نور کی بارش ہے، کرم کی بارش ہے، مزار پاک کا دروازہ بند ہے۔ یہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، کپ کپاتے ہوئے پیروں کے ساتھ، کہا کہ حضرت نے بلایا تھا، ان کو نہیں پہچانتی، مگر چہرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیشانی سبحان اللہ، ہونٹ سبحان اللہ، مسکرانا سبحان اللہ، ان کے چہرے کی چمک سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے میں نے پہلی بار دیکھا، سمجھ گئی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے کا ہو سکتا ہے۔ مزار پاک پہ گئی اور جیسے دروازہ کھلا، کوئی نہیں، سرکار کھڑے ہیں، ابو طاہر پیا کھڑے ہیں، آگے بٹیا آ گئی، ہاں حضور حاضر ہوں، کوئی غم کہنا ہے؟ ہاں، دل کی بات کہنی ہے؟ ہاں، راز کی بات کہنی ہے؟ ہاں، مجھ سے کہ ان سے؟ مجھ سے کہ ان سے؟ کہا کہ حضور آپ کو تو دیکھ ہی لیا، ان کو بھی دیکھ لیا۔ سمجھ گئی معاملہ اچھا ہے۔ سیدنا ابو طاہر کی آنکھوں میں جلال آیا، کچھ پل کے دم کیا، فرماتے آنکھیں بندے کر۔ اس نے آنکھیں بندے کی تو آنکھیں کھول، جب آنکھیں
کھولی دیکھا مزار کھلا ہے اور سامنے بخاری بابا موجود ہے، موجود ہے، بخاری بابا موجود ہے. وہ قدموں میں گری، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آیا، کہتے حضور یہ کیا تھا؟ فرماتے جا تیرا کام ہو گیا، کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا. 50 پیے والوں چشتی کو موڑنے کی اجازت دو. جو ابو طالب پیا ایک خاتون کو اشارہ کر کے بخاری بابا سے ملاقات کروا سکتے ہیں، وہی طالب پیا ہم نے اپنے قدموں میں جھکا کے مصطفیٰ تک بھی پہنچا. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے، بس آخری 2 منٹ، یہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ. اللہ کے نبی موجود ہیں، توجہ، رسول بیٹھے ہیں کہ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نبی موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو درداء، ابو ہریرہ، حذیفہ، اویس قرنی، صحابہ موجود ہیں. ابو جہل سبحان اللہ سبحان اللہ، 1 نمبر کا آتنکوادی، پکا بھاش پائی، موسٹ وانٹڈ، سبحان اللہ سبحان 1 نمبر کا پھینکو. گزرا، نبی کو دیکھا، توجہ خاموش رہیے گا، نبی کو دیکھا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. کہہ دو معاذ اللہ، زور سے بولو، اور زور سے بولو، تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. آقا فرماتے تو نے سچ کہا. ابو جہل آگے بڑھ گیا، اٹھے صدیق اکبر، برداشت نہ ہوا، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہینڈسم آج تک کسی کو نہیں دیکھا. آقا فرماتے تو نے سچ کہا. ابو جہل نے کہا کہ آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. نبی فرماتے سچ کہا. صدیق نے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. نبی کہتے سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا. لوگ تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ رسول نے یہ کیا کہہ دیا، نبی نے کیا کہہ دیا، مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا، آقا نے کیا کہہ دیا، شمس الضحیٰ نے کیا کہہ دیا، کیف الورا نے کیا کہہ دیا، امام الانبیاء نے کیا کہہ دیا، تاجدار کائنات نے کیا کہہ دیا. اگر رات ہے تو صبح نہیں ہوگی، صبح ہے تو رات نہیں ہوگا، چاند نکلا ہے تو آفتاب نہیں ہوگا، آفتاب نکلا ہے تو چاند نہیں ہوگا، تاریکی ہے روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہے تاریکی نہیں. ابو جہل نے گستاخی کی، رسول کہتے سچ کہا. صدیق نے سچ کہا، محبت کا اظہار کیا، رسول کہتے اس نے بھی سچ کہا. ابو جہل کی بات میں بھی رسول نے کہا سچ ہے، صدیق کے بات میں بھی کہا سچ ہے. سچائی کیا ہے؟ رسول نے کہا صدیق 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 میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں. آئینے کا کام کیا ہے؟ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی صورت دیکھتا ہے. آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینہ کا کام دکھانا. کالا ہوگا تو کالا دکھائے گا، گورا ہوگا تو گورا دکھائے گا، چھوٹا ہوگا چھوٹا دکھائے گا، بڑا ہوگا بڑا دکھائے گا، اندھا ہوگا اندھا دکھائے گا، لولا ہوگا لولا دکھائے گا. اے صدیق میں نبوت کا آئینہ ہوں. اس آئینے میں ابو جہل نے اپنا چہرہ دیکھا ہے، اپنی شکل دیکھی ہے، کالی کالوٹی صورت دیکھی ہے تو کالا کہا ہے. اور صدیق نے اپنا ایمان والا چہرہ دیکھا ہے، محبت والا چہرہ دیکھا ہے، خوبصورت کہا ہے. وہ تو رسول ہے، یہ غلام رسول ہے. وہ تو نبی ہے، یہ غلام نبی ہے. وہ تو امام الانبیاء ہے، یہ غلام ہے. مگر سسٹم وہی ہے، طریقہ وہی ہے، ضابطہ وہی ہے. اگر کوئی ابو نصر کو برا کہے، کوئی ابو ذر کو برا کہے، سمجھ لینا کالک اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے. یہ تو آئینہ ہے، ان کے سامنے جو کھڑا ہوگا ویسا نظر آئے. یہ مزار
اور بغل میں یہ دیار، سبحان اللہ انوار ہی انوار، سبحان اللہ قربان اس پہ خلد کی بہار۔ اب تو بولو میرے یار، یہ ہے ابو نصر کا دیار، جو یہاں پہ آیا ہو گیا اس کا بیڑا پار، اس لیے کہ میرے شیخ کی مینا ہے اپرم پار، یہاں کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور سنو، اگر پٹاس پور والوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، نو پرابلم، چراغ جب جلتا ہے نا، دیا کیا کہتے ہیں، دیپک، شمع جب جلتی ہے نا، دائیں روشنی ہے، بائیں روشنی ہے، ادھر روشنی ہے، ادھر روشنی ہے، نیچے اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ سنبل پور میں روشنی ہے، بالی چک میں روشنی ہے، کلکتے میں روشنی ہے، اڑیسہ میں روشنی ہے، بہار میں روشنی ہے، اور جہاں دیپک ہے وہیں اندھیرا ہے۔ یہ زمانے کا سسٹم ہے، زمانے کا اصول ہے۔ تو کسی کی ہاکی اسٹک دیکھ کے، کسی کی بندوق دیکھ کے، کسی کی تلوار دیکھ کے، کسی کا ڈنڈا دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایسے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، دنیا ہی نہیں یہ میدان قیامت میں بھی اپنے مریدوں کو اپنے دامن میں چھپا کے گھبرانا مت، میں ہوں، میں ہوں، غم مت کرنا، میں ہوں۔ جہاں ماں کہے گی نہیں پہچانتی، باپ کہے گا نہیں پہچانتا، بیوی کہے گی نہیں پہچانتا، بچے کہیں گے نہیں پہچانتے، دوست احباب کہیں گے نہیں پہچانتے، وہاں یہ پیر کہے گا مت گھبراؤ، میں تمہارے لیے موجود ہوں، آ جاؤ، میرے مرید ہو نا، آ جاؤ۔ ابو طاہر ابا کی مرید ہو، آ جاؤ، میرے بیٹے ابو ذر کی مرید ہو، آ جاؤ، آ جاؤ، میری چادر کے نیچے آ جاؤ، میری چادر کے نیچے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ان کو سمیٹ کے توجہ چاہوں گا، آپ آنکھیں بند کریں، سوچیں کیا نقشہ ہوگا۔ سارے مریدوں کو سمیٹ کے سیدنا ابو نصر جب آگے آگے چلیں گے تو پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں، ابو طاہر پیا کے پاس جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو نصر سارے غلاموں کو پکڑ کے سیدنا ابو طاہر کے پاس پہنچیں گے، سیدنا ابو طاہر اپنے پیر کے پاس پہنچیں گے، وہ اپنے پیر کے پاس، وہ اپنے پیر کے پاس، کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، راستے سے راستہ ملتا جائے گا، زنجیر کی کڑیاں ملتی جائے گی، وہ اپنے پیر کے پاس، وہ اپنے پیر کے پاس، وہ اپنے پیر کے پاس، ہوتے ہوتے غوث پاک تک پہنچ جائیں گے۔ جب غوث پاک تک پہنچیں گے، غوث پاک چل مجھے حسین سے ملاتا ہوں، حسین کہیں گے حسن سے ملاتا ہوں، حسن کہیں گے علی سے ملاتا ہوں، علی کہیں گے مصطفیٰ سے اور جب رسول سے مل جائیں گے تو بریلی کے امام کہتے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اسے طاہری زندہ باد، خانوار رائے قادری